نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189، اس سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کی علامتیں ہیں۔ تو یہاں پر اہلہ کا ذکر آ رہا ہے، ہلال کی جمع ہے۔ اردو میں تو ہم سب کو چاند کہتے ہیں، پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، 14ویں کا چاند۔ انگلش میں ہم سب کو مون کہتے ہیں، لیکن ہم انگلش میں تھوڑا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ ہم شروع کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ کریسنٹ، اور پھر آگے اس کو ہم مون یا فل مون پھر کہہ دیتے ہیں۔ عربی زبان میں چاند کے مختلف سٹیجز کے حساب سے ان کے الگ الگ نام ہیں۔ جو شروع کا چاند ہوتا ہے، پہلی دوسری رات کا، اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قمر کہلاتا ہے۔ قمر کا لفظ تو قرآن میں بہت آیا، قمر قاف سے۔ 14ویں کا چاند کیا کہلاتا ہے؟ ماہ کامل، جس کو ہم کہیں بدر کہلاتا ہے، بدر۔ 14ویں کا چاند بدر کہلاتا ہے۔ جو آخری 1 یا 2 راتیں ہوتی ہیں، اس میں چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ چاند ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو محاق کہتے ہیں۔ محاق، غائب ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ تو وہ چاند کی بدلتی شکلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ وہ سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ کیا اہمیت ہے اس کی، یا کیا فنومنن ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں نیچر ورشپ بہت رہی ہے، اور خاص طور پہ چاند اور سورج کی پوجا کرنے والے بہت رہے ہیں۔ خود فرعون سورج کی پوجا کیا کرتا تھا، اور ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ملکہ سبا کے بارے میں آتے، وہ بھی سورج کی پجاری تھی۔ اور چاند کی تو بہت پوجا ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پریزنٹیشن جو ہم نے دیکھی تھی، تو دیکھا تھا نا ہم نے کہ مون گاڈ کا انہوں نے ٹیمپل بنایا ہوا تھا، چاند دیوتا کا پورا انہوں نے ایک مندر بنایا ہوا تھا، اور اس کو ننا کہا کرتے تھے، چاند کے جو خدا کو۔ تو چندر بنسی، سورج بنسی، تو پوری ڈائنیسٹیز ہیں جو کہ خود یہاں انڈیا میں رہی ہیں۔ اور پلس چاند وغیرہ کے ساتھ، اور یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے سپرسٹیشنز اٹیچ رہے ہیں۔ سورج گرہن ہے، یا چاند گرہن ہے، یہ ستاروں کی چالیں ہیں، اور فلاں زہرہ جو ہے وہ فلاں برج میں چلا گیا، اور مریخ جو ہے وہ فلاں جگہ چلا گیا، اور اس سے قسمتوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ وہ یہ مختلف توہمات بہت عرصے سے دنیا میں موجود ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو سپرسٹیشنز ہیں اور شگون ہیں، یہ مشرک مذاہب کا بنیادی حصہ ہیں۔ وہ بہت ان چیزوں سے شگون لیتے ہیں۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا پوچھنا چاہا تھا۔ بہرحال یہاں پہ ایک ایسا جواب دیا گیا جو سب کو کافی شافی ہے، ہر چیز کے بارے میں وضاحت کر دی۔ فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ تو انسانوں کے لیے سمجھو تم کہ کیلنڈر کا کام دے رہا ہے چاند، نہ تمہاری تقدیر کا مالک ہے، نہ کسی کی تقدیر سنوار سکتا ہے، نہ بگاڑ سکتا ہے، نہ یہ قسمت کا حال بتا سکتا ہے، اور نہ یہ مستقبل بتا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ نحوست لا سکتا ہے، نہ یہ برکت لا سکتا ہے۔ ایک فنومنن ہے، اللہ کی بس ایک مخلوق ہے، اللہ کے قابو میں ہے، کوئی یہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو کیلنڈر کے طور پہ لٹکا دیا۔ اچھا، دنیا میں 2 کیلنڈرز رہے ہیں، ایک سولر اور ایک لونر۔ نارملی جو گریگورین کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، وہ سولر ہوتا ہے۔ اچھا، سورج کی بدلتی شکلیں ہم پہچان سکتے ہیں کیا؟ نہیں پہچان سکتے۔
کوئی ہمیں بتائے گا تو پتہ چلے گا آج کیا تاریخ ہے. سورج دیکھ کے نہیں ہم پتہ کر سکتے. چاند کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہیں کیلنڈر ہو نہ ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو نہ ہو، چاند کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے. ایک طرف گھٹتا ہے تو وہ بڑھتی ہوئی شکل، ایک سائڈ میں وہ ہوتا ہے تو لگتا ہے بڑھنے والا ہے، دوسری سائڈ پر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھٹا ہوا چاند ہے. تو وہ تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے. تو لونر کیلنڈر بہت زیادہ پریکٹیکل ہے دیکھا جائے تو. ہر شخص اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ مہینے کی کون سی تاریخ ہوگی. اور لوگوں نے بہت پہلے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ 29 یا 30 دن گزرنے کے بعد پھر چاند جو ہے وہ اپنی پہلی شکل پر آ جاتا ہے، اتنے دن گزرنے کے بعد وہ بدر بن جاتا ہے. یہ اندازہ لوگوں کو ہو گیا سمپل آبزرویشن کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے. اور اسلام کی جو عبادات ہیں اور معاملات بھی کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق چاند کی تاریخوں سے ہے. عبادات میں رمضان، پھر حج، پھر دونوں عیدیں، یہ سب کس کے حساب سے آتی ہیں؟ چاند کے حساب سے آتی ہیں. اسی طرح معاملات میں عدت عورت کی یا رضاعت، حولین کاملین ہم پڑھیں گے کہ جو والدات ہیں، اول والدات و یردعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. تو وہ 2 سال کون سے ہیں؟ سولر نہیں ہیں، لونر ہیں. تو بہت ساری چیزوں کا تعلق چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں سے ہے. اب جب حج کا یہاں ذکر آ گیا تو ساتھ ہی ساتھ ایک غلطی کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا. وہ غلطی کیا تھی جو مشرک کیا کرتے تھے؟ اس کے بارے میں بخاری میں ہم کو روایت ملتی ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت میں لوگ جب احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے ان میں داخل ہوا کرتے تھے. پچھلی دیوار پھلانگ کر اس میں داخل ہوتے تھے اور فرنٹ ڈور سے داخل نہیں ہوتے تھے، اور اس کو نیکی سمجھا کرتے تھے. اور دروازے سے، فرنٹ ڈور سے گھر میں داخل ہونے کو بدشگونی شمار کرتے تھے، بیڈ اومن سمجھا کرتے تھے. اور یہ بعض دفعہ جب توحید کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے لوگوں میں تو وہ اس طرح کی بدعات شروع کر دیتے ہیں، دکھاوے کی نیکیاں، نقلی نیکیاں، خود ساختہ بنائی ہوئی نیکیاں، سیلف کریٹڈ. اور شگون جو ہے وہ دین بن جاتا ہے، رسومات دین بن جاتی ہیں، اور رسول کی سنت جو ہے وہ لوگوں کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے. اور یہی بالکل مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا. حج کیوں کرتے تھے؟ کیا حج کرتے تھے مشرکین مکہ؟ جی ہاں، کیا کرتے تھے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہا کرتے تھے. بیت اللہ کے متولی تھے، حج وہ کیا کرتے تھے، نمازیں بھی وہ پڑھا کرتے تھے. ان کی نماز کا ذکر سورہ انفال میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیں گے. لیکن کیا کیا تھا کہ حج میں انہوں نے کچھ اپنی طرف سے ایڈیشنز کر دیے تھے. اسلام کا مزاج دیکھیں، اسلام کس طرح کریکشن کرتا ہے. یہ نہیں اسلام نے کیا کہ پورے حج کو ابالش کر دیا. ہم بعض دفعہ جب انقلاب کی بات کرتے ہیں، یہ اسلام نے کبھی ایسے انقلاب کی بات نہیں کری کہ اوور نائٹ چیزوں کو اکھاڑ پچھاڑ کر پھینک دو تم. ہمارے دماغوں میں یہی تصورات بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہلچل مچے گی اور کیا چیزیں اپ سائڈ ڈاؤن ہوں گی، تب کہیں جا کے کوئی چیز اسلامائز ہوگی. یہ اسلامائزیشن کے پروسیس کو دیکھیں، کتنا سمپل طریقہ اختیار کیا. حج دین ابراہیم کا حصہ ہے؟ جی ہاں ہے. اس میں ایڈیشن کر دیے؟ جی ہاں کر دیے. سمپلی کیا کیا؟ ان ایڈیشنز کو مائنس کر دیا اسلام نے، اور باقی چیز کو ایز اٹ از انٹیکٹ چھوڑ دیا. یعنی یوں سمجھیں کہ اسلام نے آ کر حج کو اسلامائز کر دیا. تو کسی چیز کو بھی اسلامائز کرنے میں کوئی پہاڑ نہیں اٹھانے پڑتے، ہر چیز کو تہ و بالا نہیں کرنا پڑتا. یہ ہمارے تصورات ہیں بلا وجہ کے، جو ہم نے ایکسٹریمزم کی وجہ سے جا کے اختیار کر لی ہیں. سمپلی کیا کیا؟ اس رسم کی نشاندہی کر دی. اور آگے بھی ہم دیکھتے جائیں گے
بہت دھیرے ہاتھ سے، بہت ہی سٹل طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اور ان کو ویڈ آؤٹ کر دیا اسلام نے کہ یہ دیکھو یہ حج کا حصہ نہیں ہے، باقی سب اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ہر سسٹم کو جو ہم ٹھیک کرنا چاہیں، جس سسٹم کو ہم ٹھیک کرنا چاہیں، فار ایگزامپل ہم ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو کیا سارے اسکول بند کر دینے ہوں گے؟ ساری یونیورسٹیز بند کر دیں گے؟ پھر نئے سرے سے کیا بنانا شروع کریں گے؟ نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تھوڑا سا ٹویک کرنا ہوگا اس کو بس۔ تو اسلام کے اندر ملیٹنسی نہیں ہے۔ ملیٹنسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر چیز کو تم تہ و بالا کر کے رکھ دو، ختم کر دو، سارے اسکولوں کو تم بم سے اڑا دو، سب میں تم سوسائڈ بامبرز بھیج دو، اس کے بعد پھر کیا کریں گے پھر دیکھتے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہی بالکل نہیں، ٹھنڈا مزاج ہے اسلام کا بالکل، کانٹرڈی ٹو واٹ وی تھنک۔ جو ہم نے دیکھا اس کے مقابلے میں قرآن انسان پڑھتا ہے حیران ہوتا ہے واقعی کہ کس ٹھنڈے ہاتھ سے، کس میچورٹی کے ساتھ اصلاح کا عمل جو ہے وہ کیا گیا۔ ویری ویری سافٹ ریولیوشن، بہت سافٹ ریولیوشن لائی گئی، اتنے سٹل طریقے سے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور یہ بات کی کب جا رہی ہے حج کی؟ ابھی تو حج مسلمانوں پہ فرض بھی نہیں ہوا تھا، وہ چلا آ رہا تھا۔ یہ تو مشرک کام کر رہے تھے، مشرک حج کرتے تھے، مسلمانوں نے تو ابھی حج نہیں کیا تھا مدینے آنے کے بعد، وہ تو جب کیا، جب اس کی بات ہم کر لیں گے ابھی۔ تو ابھی سے کریکشن شروع کر دی، بہت پہلے، وقت سے پہلے پلاننگ الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ جب عین موقع آ جائے تو ہڑبڑا کر کھڑے ہو جائیں سارے اور پھر انسٹرکشنز دینی شروع کریں، نہیں۔ تو یہاں پر جو ان کی یہ ایک غلط رسم ایڈ ہو گئی تھی، بس اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ دکھاوے کی نیکیاں مت کیا کرو۔ اور یہ ہو جاتا ہے جب لوگوں کا عقیدہ بگڑتا ہے۔ پلیز ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو بہت سے اللہ نے چاہا تو سوالوں کا جواب ملے گا۔ ایک اصول اگر آپ یاد رکھ لیں، اصول کیا ہے کہ جب عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو پھر عبادت کی رسومات بھی بگڑ جاتی ہیں۔ جب عقیدہ بگڑتا ہے، عبادت کی رسومات بگڑتی ہیں۔ کس طرح بگڑتی ہیں؟ کہ اس میں سے سنت چلی جاتی ہے اور بدعت آ جاتی ہے۔ تو بدعت کا آنا کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ کہ عقیدے کے اندر پرابلم ہے۔ بدعت جو ہے وہ سمٹم ہے ایک زیادہ ڈیپ روٹڈ النس کا، اور وہ یہ ہے کہ عقیدہ بیمار ہے یا بگڑ چکا ہے بہت۔ ان کے ہاں جب شرک آیا تب انہوں نے چیزیں ایڈ کری اس کے اندر۔ اچھا، پھر بدعت آپ دیکھیں، یہ بدعت تھی نا، بدعت ہی تو ہے، اس کو نیکی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے کہ ہم گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوں، ہم گھر کے پیچھے سے آ کر داخل ہوں۔ یہ بدعت کیوں بنائی جاتی ہے؟ اس کی ذرا سائیکالوجی تو سمجھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ خود لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کوئی توحید کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم کوئی اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ وہ گلٹ ہوتا ہے ان کے اندر، بجائے کہ اس گلٹ کو ایڈریس کریں اور اپنا عقیدہ درست کریں اور اللہ کی سیدھی سیدھی طرح فرما برداری کریں، رسول کے نقش قدم پہ چل کے۔ شیطان کیا سکھاتا ہے کہ چلو اس بگڑے ہوئے عقیدے کو تو رہنے دو، تم ایڈیشن کر لو اس کے اندر، ہم کہتے ہیں نا وہ لیپا پوتی کر لو اوپر سے، بس ایک ونیر چڑھا دو اس کے اوپر، تو پھر اس کے اوپر وہ ردے چڑھاتے چلے جاتے ہیں، پھر بدعتوں پر بدعتیں ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں۔ سمپل طریقہ قرآن پڑھنے کا کیا بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذاتی طور پہ قرآن پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیوں قرآن پڑھو؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہدایت نہیں چاہیے قرآن سے، ہدایت لگتی ہے مشکل، قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ مسلمان ہونے کا جو کنفیشن کیا ہوا ہے، کلمہ جو پڑھ لیا، قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرنی، اس طرح پڑھنا نہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ذمہ داری اٹھانی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں میرے اور آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے۔ تو پھر اسکیپ گوٹ کیا کیا؟ کیا راستہ نکالا؟ راستہ یہ نکالا قرآن خوانیاں کر لو، ایک لفظ پلے نہ پڑے، کوئی ایک پیسے کی ہدایت نہ ملے، لیکن کم از کم اپنے ضمیر کو جھوٹی تسلی تو دے لی کہ قرآن کا حق تو ادا کیا، 10 قرآن پڑھ لیے۔ اور زندہ لوگوں سے کیا تعلق قرآن کا؟ مرنے والوں کے لیے مخصوص کر دو۔ اور اوپر سے پھر آپ دیکھیں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، کہ جو اس طریقے سے روکے کہ یہ قرآن مرنے والوں کے لیے نہیں آیا، اس پر لیبل لگا دیں گے کہ ان کو تو ماں باپ سے محبت ہی نہیں تھی، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، سویم نہیں کرا سکتے تھے،
قرآن خوانی نہیں کرا سکتے تھے کیا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو مینٹالٹی؟ یہ ساری کہانی ہے دراصل کہ جھوٹی جھوٹی نیکیاں، دکھاوے کی نیکیاں مت کرو. کس کو بے وقوف بناتے ہو؟ کہاں گئی للہیت تمہاری؟ یہ اللہ کے لیے کرتے ہو تم. تو ان کو روک دیا یہاں پہ. فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، ان سے کہہ دیجئے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو. اچھا یہ بتائیں، سیدھا سادہ دروازے سے داخل ہونا آسان ہے کہ دیواریں پھلانگ کر، اور بعض دفعہ گھر کی دیوار اونچی ہوتی ہے تو دیواریں توڑ کے داخل ہوتے تھے، وہ آسان ہے کہ دروازے سے داخل ہونا آسان ہے؟ دروازے سے داخل ہونا آسان ہے، سمپل. تو پتہ کیا چلا؟ الدین یسرن، دین آسان ہے. اور بدعات ہمیشہ زیادہ بھاری ہوتی ہیں، زیادہ مشکل ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے گا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا. سمپل. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ساروں کو جمع کرو. ہم نے کہا کتنی دفعہ پڑھیں گے بتائیں؟ 1.25 دفعہ. 1.25 دفعہ پڑھیں گے، بیجوں پہ پڑھیں گے، سب جمع ہو کے ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھیں گے. کون سا آسان ہے مجھے بتائیں؟ خود سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آسان ہے، یا 1.25 دفعہ اور سب کو جمع کر کے پڑھوانا؟ کیا آسان ہے بتائیے؟ لیکن چونکہ خلوص نہیں ہے خود پڑھنے میں، تو اپنی کوالٹی کی کمی کو کوانٹٹی سے پورا کرتے ہیں. بدعات ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں اور سنت ہمیشہ آسان ہوتی ہے. تو فرمایا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کوئی نیکی نہیں ہے اس کے اندر. لیس البر، ہرگز کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ. ولکن البر من اتقی، نیکی تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. شرک یہ کر رہے تھے، بیٹیوں کو یہ دفن کر رہے تھے، غلاموں پہ یہ ظلم کر رہے تھے، عورتوں کو حق نہیں دیتے تھے، 10 15 شادیاں کر لیتے تھے اور بیویاں کونے خدروں میں پڑی نگلیکٹڈ رہتی تھیں. عورتوں کا یہ انہوں نے حال کیا تھا، جانور بنایا ہوا تھا ان کو. اس کا تو کوئی احساس نہیں. اس ساری گندگی کے اوپر ایک دکھاوے کی نیکی کا پردہ ڈال دینا. ہر بگڑی مسلمان امت میں ہم کو یہی رنگ نظر آئیں گے، اور ہمارا معاشرہ کوئی مختلف نہیں ہے. وراثت تو دیتے نہیں، مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھوا لیں لوگوں سے. آپ تو لوگوں سے پوچھے کوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تلقین کی ہے؟ انتقال آپ کا ہو رہا تھا، آپ نے 2 چیزوں کی، اور بعض روایات میں آتے آپ نے 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی مرتے مرتے آن ہز ڈیتھ بیڈ. ایک کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. کتنے نماز پڑھتے ہیں مجھے بتائیں؟ پھر آپ نے کہا تھا ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. اور بعض روایات میں آتے آپ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں خبردار کیا تھا. تینوں کو دیکھ لیں آپ، خاص طور پہ نماز اور عورتوں کا دیکھ لیں ہم نے کیا حال کیا ہوا ہے. اوپر سے اب باقی ساری چیزیں جو نیکیاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، تو اسپرٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. اصل کا فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. اب فرمایا دیکھو دین درست کر لو، اپنا درست راستہ اختیار کر لو. اور یہ بھی یاد رکھیں ہم کہ دین میں کوئی بیک ڈورز نہیں ہے، کوئی خفیہ راستے نہیں ہیں، دین کے اندر کوئی سرنگیں نہیں ہیں، دین کے اندر کوئی ہڈن چیز نہیں ہے، کوئی ہیلا بازی نہیں ہے دین کے اندر. جتنا دین کو کھلے دل کے ساتھ ہم اڈاپٹ کر لیں گے اتنی ہماری آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے پاس ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ جس کی رات اس کے دن جیسی ہے، لیلوہا کنہاریہا، اس کی رات اس کے دن جیسی روشن ہے. کوئی چیز ہڈن نہیں ہے ہمارے دین میں، کوئی خفیہ علم نہیں ہے یہاں پر، سب واضح موجود ہے. قرآن اور حدیث اور صحابہ کا عمل اور علماء کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں سب ہمارے سامنے ہیں. تو کوئی بیک ڈورز تلاش نہیں کرنے چاہیے دین میں. وہ ہم نے بنی اسرائیل کا حال دیکھ لیا، جتنے اسکیپ روٹس انہوں نے اختیار کرے، جو بہانے بازیاں کیں، جو فتویٰ فروشیاں کیں اور جو ہیلا سازیاں کیں، سب الٹا اوندھا انہی پر پڑا آ کر. تو دین بہت آسان ہے، بشرطی کہ ہم تقوی کے ساتھ عمل کرتے رہیں. جہاں بھاگنے کا سوچیں گے وہاں پھر دیکھیں دین کی گرفت کتنی سخت ہوتی ہے. تو فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں تم
دروازوں سے داخل ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، شاید تم کو فلاح نصیب ہو جائے۔ اب چونکہ حج کا ذکر آیا تو اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رخ تھوڑا سا قتال کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہم کہیں کہ اچھا حج کا اور قتال کا کیا تعلق؟ واضح تعلق ہے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ ابھی مسلمانوں پہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اور خانہ کعبہ کس کے قبضے میں تھا؟ مشرکین کے قبضے میں تھا۔ جب تک مشرکین کے قبضے میں تھا وہ تو مسلمانوں کو پھٹکنے نہ دیتے وہاں پر، تو اگر مسلمانوں کو عمرہ یا مسلمانوں کو حج کرنا تھا تو لازمی 2+2 کیا تھا کہ ان کو خانہ کعبہ کو مشرکوں کے تسلط سے آزاد کرانا ہوگا۔ تحویل قبلہ پر بھی ہم نے یہ بات کی تھی، جب قبلہ بیت المقدس سے بدل کر بیت اللہ بنا تھا تو نہ صرف یہودیوں کے کان کھڑے ہوئے تھے، مشرکوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کو پتا تھا اگر تو قبلہ ان کا یہ بن گیا اب تو اس کو آزاد کرائیں گے، اور جنگ کے بغیر وہ آزاد ہوگا نہیں، ایسے تھوڑی کوئی ہینڈ اوور کرنے والے تھے مشرکین، اور اس کو دین ابراہیمی کی بنیاد پر خانہ کعبہ کو ریسٹور کرنا ہوگا، اس میں سے بتوں کو نکالنا ہوگا، اور بتوں کو توڑنا بالکل بے فائدہ ہے جب تک بتوں کو پوجنے والوں کو درست نہ کیا جائے، اور بت پرستوں کو دو ہی طریقے سے درست کیا جا سکتا ہے، یا تلوار یا تبلیغ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، یا تلوار اور جنگ کے ذریعے سے۔ there is no other way۔ یا تبلیغ سے درست ہوں گے یا تلوار سے درست ہوں گے۔ 13 سال تبلیغ تو کر لی ان کو تو سمجھ کچھ آیا نہیں۔ تو اب اسلام ایسا تو پیسیفسٹ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تماشا دیکھتا رہے کہ اچھا خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، اٹھاؤ تلوار۔ زبان سے نہیں سمجھتے، لاتوں کے بھوت جب باتوں سے نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، ذرا درست کرو ان کو، سب سمجھ آ جائے گا ابھی۔ تو لہٰذا اب کہا اٹھاؤ تلوار۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی مت کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا حکم ہے جو قتال کے بارے میں نازل ہوا۔ ابھی ہم نے بات کی اسلام پیسفل ضرور ہے، سلامتی کا دین ضرور ہے، لیکن پیسیفسٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا بس سب کو پیسیفائی کر کے رکھو کہ اچھا بھائی تم ہی ٹھیک ہو، اچھا بس ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو۔ اور لوگوں کا یہی کانسیپٹ تھا رسولوں کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماڈل پر انہوں نے تمام رسولوں کو جج کرنا شروع کر دیا تھا اہل کتاب نے۔ اور کیا تعلیمات بیان کرتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ٹرن دی ادر چیک، کسی نے ایک گال پہ تھپڑ مارا دوسرا گال اس کے آگے کر دو۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں رسول، تو وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ رسول تلوار بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کی اس خوش فہمی کو دور بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر، داؤد علیہ السلام کی مثال دے کر، سلیمان علیہ السلام کی مثالیں دے کے کہ بہت سے انبیاء نے جنگیں کی ہیں، تم کیا اعتراض کرنے کھڑے ہو گئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ان کو اب تک غلط فہمی یہ تھی مشرکین مکہ کو کہ یہ مسلمان مکے میں رہے، ہم نے ان کو مارا، ہم نے ان کو پیٹا، ہم نے کانٹے بچھائے، ہم نے ان کو پتھروں پر گھسیٹا، یہ چپ کر کے سہتے رہے۔ اب یہ مدینے جا کے بھی دبک کر بیٹھ جائیں گے، جو کچھ نہیں کہنے والے ہم کو۔ تو پیسفل ہونے میں اور بزدل ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان بزدل تھوڑی ہوتا ہے، اسلام بزدلوں کا دین تو نہیں ہے، اسلام بزدل نہیں بناتا ہم کو۔ بالکل کمپرومائز کرے انسان، بالکل فلیکسیبل ہو، بالکل ٹالرنٹ ہو۔ پیسیفسٹ نہیں ہو سکتا مومن کہ جیسا ہو رہا ہے دنیا میں ہوتا رہے، بس چپ کر کے دیکھتے رہو، کسی کو کچھ نہیں کہو۔ یہ کیسا مومن ہے بھائی؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسی تبلیغ ہے کہ دنیا کو اور معاشرے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو؟ نہیں، مکے والے ظلم توڑتے رہے مسلمانوں پر، مسلمان سہتے رہے، صبر برداشت سے کام لیتے رہے۔ اس کی اپنی حکمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا مکے میں کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، کوئی بدلہ نہیں لے گا، کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا۔ صبر محض اس کو کہتے ہیں،
بس صبر کیے جاؤ، کچھ نہیں کرو. ایبسلیوٹ ان ایکشن تھا مکے میں. اور یہ سٹلنس، یہ خاموشی، یہ کچھ نہ کرنا، یہ زبردست ٹریننگ کا حصہ ہے. اور آپ اگر دیکھیں راہبوں کو اسی طرح ٹرین کیا جاتا ہے. کچھ نہیں بولیں گے، کچھ نہیں کریں گے سوائے عبادت کے. اس سے ایک پختہ مزاج پیدا ہوتا ہے، اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کیریکٹر بلڈنگ کرواتا رہا، صحابہ کی کرواتا رہا، عبادات کے ذریعے، صبر اور برداشت کے ذریعے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ہاتھوں میں اب، ان تربیتی یافتہ ہاتھوں میں اب تلوار دینی تھی، کچے ہاتھوں میں نہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. کہ انسان جب پختہ ہوتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، آگ میں جلتا ہے، کندن بنتا ہے، اینٹ مضبوط ہوتی ہے تو کنسٹرکشن ہوتی ہے. کچی مٹی کے ڈھیلوں سے عمارتیں نہیں بنا کرتی، ان کو پکایا جاتا ہے. اینٹوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، بھٹی میں کیسے تپایا جاتا ہے اینٹوں کو، پھر گھر بنتے ہیں اس سے. تو دارالاسلام ایسی کچی شخصیتوں پہ نہیں بنتا کہ بات بات میں ہول رہے ہیں، بات بات میں ہاتھ پیر پھولے جا رہے ہیں، بات بات میں زبانیں چل رہی ہیں اور بدلے لے رہے ہیں. نہیں، مضبوط شخصیتیں اب اس قابل تھے کہ اب یہ قتال کریں. اور قتال بہت ہوا ہے دنیا کے اندر، جنگیں بہت ہوئی ہیں دنیاوی شان و شوکت کے لیے، کالونیز بنانے کے لیے، اپنے سامان کی منڈیاں تلاش کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے، بدلے لینے کے لیے. وہ جنگیں کم ہوئی ہیں دنیا کے اندر؟ کوئی کم نہیں ہوئی. تو یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، ایک کنڈیشن لگا دی اللہ نے. کیا کنڈیشن ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قاتلو کہہ کے چھوڑ دیا. کیا کنڈیشن لگائی ہے؟ فی سبیل اللہ. یہ ہے ایک مائنورٹی جو یہ کرتی ہے. اور ہر مسلمان جو کھڑا ہو کے جنگ کا نعرہ لگا دے وہ فی سبیل اللہ نہیں نکل رہا ہوتا. ہم یہ اس قدر رومانٹسائز اور آئیڈیلائز تصور نہ رکھیں. انڈیا بیچاری کی ہسٹری پڑھیں. انڈیا تو اب چھوٹا سا حصہ ہے نا، یہ پہلے افغانستان وغیرہ کا علاقہ سارا اس کے اندر تھا. کون کس سے لڑ رہا تھا؟ مسلمان سے لڑ رہے تھے، اور ہم ہر ایک کو مجاہد بنا دیتے ہیں. تو فی سبیل اللہ لڑنا یہ خاص لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن کی ایک تربیت ایک خاص پیٹرن، ایک خاص رخ پر ہو چکی ہوتی ہے. صرف متقی فی سبیل اللہ جنگ کرتا ہے تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو، تاکہ ظلم ٹوٹ جائے، عدل قائم ہو جائے. تو فی سبیل اللہ خود کافی تھا، لیکن پھر مزید سمجھایا کہ دیکھو جذباتی ہو کر جنگ نہیں کرنی. یہ ایک آئیڈیولوجیکل وار ہے، ایموشنل نہیں ہے. اس کو ہم سمجھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہوں گی باقی لوگوں کی. مسلمان کی جنگ غصے کی وجہ سے نہیں ہوتی، مومن کی نہیں ہوتی. مجاہد فی سبیل اللہ اپنا غصہ نکالنے، اپنی بڑاس نکالنے کے لیے نہیں نکلتا. بلال اگر شامل ہوئے تھے جا کر احد کے اندر یا بدر میں، اپنے بدلے لینے نہیں گئے تھے، اللہ کے دین کے لیے گئے تھے. تو فی سبیل اللہ کہنے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْتَدُوا. دیکھو حد سے مت گزرنا، اس لیے کہ اللہ کو حد سے گزرنے والے اچھے نہیں لگتے. تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کچھ اعمال سے نفرت کرتا ہے. ایگزیجریٹ کرنا، ملیٹنسی، ایکسٹریمزم، یہ سب کیا ہے؟ اعتداء، حد سے گزرنا. معتدل دین ہے ہمارا، اعتداء کا دین نہیں ہے، اعتدال کا دین ہے ہمارا. نارمل رہو بھائی، ماڈریٹ رہو، ڈونٹ گو ٹو اینی ایکسٹریم. اور اس کے بارے میں ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جنگ میں حد سے نہ بڑھنا کیا ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے خطاب فرمایا، صحابہ تھے اس میں، اور آپ نے ان سے کہا اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہیں کرو، عہد شکنی نہیں کرو.
نہ مسلح کرو. مسلح کیا ہوتا ہے کہ دشمن فوج کے فوجی قتل ہو گئے. اس کے بعد جاہلی عربوں میں رواج یہ تھا کہ ان کے کان کاٹ لیتے تھے, ناک کاٹ لیتے تھے, کلیجہ نکال لیتے تھے, دل نکال لیتے تھے. یعنی ڈیڈ باڈیز کو میوٹیلیٹ نہیں کرو. مسلح ہوتا ہے میوٹیلیٹ کرنا بیسکلی. تو مسلح نہیں کرو سا کے ساتھ. مثال جیسے لکھتے ہیں نا ایسے مسلح, میم سا لام تا. نہ بچوں کو قتل کرو, نہ درویشوں راہبوں کو قتل کرو. تو بچوں کو نہیں کر سکتے قتل, عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے, بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے, عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے راہبوں کو نہیں کر سکتے, کھیت نہیں جلا سکتے, درخت نہیں کاٹ سکتے. ان پابندیوں کے ساتھ قتال کہا کہ ہاں قتال تو کرنا ہے, اس کی تو ضرورت ہے. جب تک ظلم رہے گا جنگ رہے گی. پھر آئیڈیلسٹک ہو کے سوچنا کہ نہیں ڈونٹ میک وار, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب ظلم ختم ہوگا. کہ سب تو اتنے پیارے نہیں بیٹھے دنیا میں کہ آپ ان کو پیار سے سمجھا دیں, آپ ان کو تبلیغ سے سمجھا دیں, آپ ان کو زبان سے سمجھا دیں وہ مان جائیں. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو سویلائز کنٹریز کے اندر نہ پولیس کی ضرورت تھی اور نہ عدالتوں کی ضرورت ہوتی, نہ جیلوں کی ضرورت ہوتی. انسان انسان ہے, ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں. بات سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں, بات سمجھانے سے نہیں سمجھتے. ان کا بھی علاج ہے اسلام میں. فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے, انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے, اس لیے کہ اگرچہ قتل برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. تو جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کرو. راہ چلتے کو بس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ اچھا تم ہندو ہو, جھٹ پستول نکال لی ایسے, اچھا تم عیسائی ہو, فوراً شوٹ کر دیا اس کو ایسے. کہاں قتل کرو ان کو؟ میدان جنگ کی بات ہے. میدان جنگ میں اگر دو فوجیں آمنے سامنے ہیں تو کمانڈر ان چیف کیا حکم دے گا کہ بینڈیٹ لے کر جانا, پہلے پوچھنا, پہلے ان کو تم اینستھیزیا کا انجیکشن لگانا, اس کے بعد قتل کرنا, ایسے کہا جائے گا؟ نہیں. آبویسلی وہاں کیا ہے, دونوں پارٹیز کیا چاہتی ہیں کہ دشمن کا زور ٹوٹے, اور جتنی زوردار جنگ ہوگی اتنا وہ پرولونگ ہونے سے بچے گی. ایک دفعہ کرو, قصہ ختم کرو. تو ڈٹ کے جنگ کرو. اسلام کہتا ہے جو کام کرو بہترین طریقے سے کرو. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہم نے کچھ حلووں کی بات کی تھی. حلوہ بھی پکائیں تو بہترین پکائیں, اور جنگ کریں تو بہترین. کاکروچ ماریں تو پورا مار دیں اس کو. جنگ اب آپ کو سمجھ آیا جنگ کس کو کہتے ہیں؟ کچھ کاکروچ سے ریلیٹ کر کے دیکھیں اس کو. جو انسان جس چیز پر ہاتھ رکھے کہے کہ میں اس کو ایکسلنس کے ساتھ کروں گی. ترجمہ یاد کریں بہترین, کہ ایک نمبر نہیں کٹنا چاہیے میرا. بس یہ طریقہ ہے. یہ ایک ڈٹرمنیشن پیدا کر لیں اپنے اندر کہ ہر کام کرنا ہے, بہترین کرنا ہے, مکمل کرنا ہے. تو جنگ بھی مسلمان جب کرتا ہے بہترین طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانور کو ذبح کرو تو چھری خوب تیز کر لو, بہترین طریقے سے ذبح کرو جانور کو. تو لہٰذا قتل کرو جہاں ان کو پاؤ, مقابلہ ہو جائے تو ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور اگر کفار نے مسلمانوں کے شہروں پر یا مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا ہے تو مسلمان بدلہ لیں, وہ بھی ان کو وہاں سے نکالیں. رو دھو کے اور بددعائیں دے کے خالی مت بیٹھ جائیں. ابھی ہم نے بات کی پیسفل ہے اسلام, پیسیفسٹ نہیں ہے, ڈیفیٹسٹ نہیں ہے اسلام. یہ رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ ظالم جو ہے وہ سر پہ چڑھ کے ناچے اور تم بس بیٹھ کے روتے رہو. نہیں, تم ظلم کا ہاتھ روکو, تم تبدیلی لے کر آؤ, بی دی ایجنٹ آف چینج. تو مسلمانوں کو پورا حق ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جنگ کریں, طاقت استعمال کریں, ہتھیار استعمال کریں. اور کہا کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. یعنی بے شک مشرکین کی جان لینا, جنگ کرنا
بہت مشکل کام ہے، بڑا سخت یہ حکم ہے، لیکن شرک کا ایسا غلبہ ہو جانا، کفر کا ایسا غلبہ ہو جانا جس میں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، تو فتنہ کس کو کہا گیا؟ کہا گیا ایسا ماحول بن جائے جو کفر کو انیبل کرتا ہو اور اسلام کو ڈسیبل کرتا ہو، چاہتے ہوئے لوگ اسلام پہ عمل نہ کر سکیں، چاہتے ہوئے اسلام قبول نہ کریں، ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارا یہی حال ہوگا جو مسلمانوں کا ہو رہا ہے، پرسیکیوٹ کرنا، سائیڈ لائن کر دینا، مذاق ان کا اڑانا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ کسی مومن کو اسلام قبول کرنے پر اتنی سخت آزمائش میں مبتلا کر دینا کہ یہاں تک کلمہ کفر کہہ دے وہ اور دوبارہ مشرک ہو جائے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ امام طبری نے کہا اس کے معنی یہ لیے ہیں کسی مومن کو اسلام قبول کرنے پر آزمائش میں ڈال دینا یہاں تک کہ وہ کلمہ کفر کہہ دے اور دوبارہ مشرک ہو جائے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یا اسلام قبول کرنے والوں پہ سخت ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنا۔ سورہ بروج میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پڑھا تھا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ یاد ہے آپ کو کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہ مومن مردوں عورتوں کو فتنے میں ڈالا پھر توبہ نہیں کری، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی قتل ہو گیا مومن تو دنیا کا نقصان ہوا نا، قتل نہیں ہوتا تو ویسے بھی مرتا، کتنا رہنا ہے یہاں پر۔ لیکن اگر مرتد ہو گیا، اگر دین چھوڑ بیٹھا، پھر تو آخرت گئی، ایٹرنل لاس ہے، یہ تو ہمیشہ کا نقصان ہے اس کے لیے۔